ساختیات اور پس ساختیات. سب سے پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ساختیات کیا ہے، پھر اس کے بعد پس ساختیات پر ہم بحث کریں گے. ساختیات کیا ہے؟ کیا یہ ایک طریقہ کار ہے یا نظریہ ہے، تھیوری ہے، کیا ہے یہ چیز؟ تو یہ ایک خاص نظریہ ہے، ایک خاص طریقہ بھی ہے. لسانیات کے حوالے سے ایک خاص نظریہ ہے اور نشانات کے حوالے سے ایک خاص طریقہ کار ہے. کس طرح ہم زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کس طرح ہم سمجھیں گے کہ زبان کیا ہے، زبان کی ساخت کیا ہے. تو ڈسوشور کا نام لوگ لیتے ہیں، شوشور بھی کہتے ہیں، سوشور بھی کہتے ہیں. اس حوالے سے اسٹرکچرزم کے حوالے سے انہوں نے اپنے شاگردوں کو لیکچر دیے تھے. ان لیکچر کا زمانہ تقریباً 1906-07 سے لے کر 1911-12 تک ہے. ڈسوشور نے لیکچرز دیے اپنے شاگردوں کو، پھر ان شاگردوں نے انہی لیکچروں کو جمع کیا اور کتاب کی شکل دی. اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا کورس آف جنرل لینگوسٹک یا کورس ان جنرل لینگوسٹک. ان شاگردوں میں چارلس بیلی اور آلبرٹ یہ لوگ شامل تھے. یہ کتاب پہلے فرانسیسی زبان میں تھی اور پھر بعد میں رائے ہیرس نے اس کا ترجمہ کیا. اور اس وقت ہیرس نے کہا تھا کہ زبان ایک سائنس بن چکی ہے. اب زبان جو ہے یہ ایک سائنس بن چکی ہے. پھر اس کے بعد اس سے پہلے جو زبان کے حوالے سے نظریات تھے ہم ان پر بحث کریں گے کہ زبان کے حوالے سے جو ایک خاص نظریہ تھا، تاریخی نظریہ تھا، ڈائیکرونک نظریہ تھا. ڈائیکرونک کہتے ہیں. اس نظریے میں یہ تھا کہ زبان کو سمجھنے کے لیے تاریخی حوالہ بہت ضروری ہے. اور ان لوگوں نے کہا کہ زبان کا کوئی خاص سسٹم نہیں ہوتا، زبان کی کوئی خاص ساخت نہیں ہوتی، اور زبان جو ہے وہ اہم ہے. زبان کی جو ترقی ہے، جو ارتقاء ہے، وہ اہم ہے. یہ ایک نیچرلی چیزیں ہیں جو خود بہت ہو رہی ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ لفظ اور چیز ایک دوسرے کے ساتھ ایک فطری یہ ایک تعلق ہے اور فطری طور پر یہ چیزیں بنی ہے. ساختیات والوں نے کہا، سوشور نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. زبان کا مطالعہ ہمیں سائیکرونک، جو پہلے ہم نے کہا تھا وہ ڈائیکرونک ہے، جو بعد میں اب ہم کہہ رہے ہیں سائیکرونک کے زبان کا مطالعہ، موجودہ زبان کا مطالعہ کرنا ہوگا. موجودہ جو ہمارا ایک عکس بنتا ہے زبان کا، جو ہمارا ایک خاص تعلق بنتا ہے، وہ کیا ہے؟ موجودہ زبان کیا ہے؟ موجودہ زبان کس طرح ارتقاء پذیر ہوئی؟ لینگویج جو ہے یہ کس طرح ترتیب میں آئی؟ تو یہ ایک خاص سٹرکچر تھا جو ہم سائیکرونک کے نام سے جانتے ہیں. ڈائیکرونک تاریخی اپروچ ہے لینگویج کا، اور سائیکرونک جو ہے وہ موجودہ یعنی پریزنٹ اپروچ ہے. اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ لینگویج جو ہے، پہلے لوگوں نے کہا تھا کہ لینگویج کا کوئی سسٹم نہیں ہے، یہ چیزیں نیچرل ہوتی ہے. ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، لینگویج از اے سسٹم. پھر ہم بعد میں یہ چیزیں ڈسکس کریں گے کہ لینگویج کس طرح سسٹم ہے، میتھڈ ہے لینگ، اور ہم پیرول پر بات کریں گے. لیکن یہ چیزیں آپ یاد رکھیں کہ ڈائیکرونک ایک اپروچ ہے اور ایک سائیکرونک. ڈائیکرونک تاریخی اپروچ ہے زبان کا، جو پہلے تھا. سوشور کے بعد سائیکرونک جو اپروچ ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. سوشور نے سب سے پہلے تمام زبانوں کا مطالعہ کیا اور سمجھنے کی کوشش کی. تو پھر انہوں نے یہ دو چیزیں پیش کی، ڈائیکرونک اور سائیکرونک. پھر اس کے بعد ساختیات میں ہم جس طرح ہم نے بحث کی کہ زبان ایک سسٹم ہے، تو کس طرح سسٹم ہے؟ سسٹم اس لیے ہے کہ اس میں دو چیزیں آتی ہے. ایک پہلی چیز جو ہے وہ لینگ ہے. لینگ
یہ ایک مجموعہ ہوتا ہے رولز کا، ریگولیشن کا مجموعہ ہے، ایک خاص آئیڈیا ہے، گرامر ہے. یعنی زبان کو سیکھنے کے لیے ایک خاص میتھڈ ہے، ایک خاص گرامر ہوتا ہے. تو یہ لینگ جو ہے وہ یہ وہی سیٹ اپ ہے، وہی ایک خاص سسٹم ہے. پیرول کہ ہم کس طرح اس خاص سسٹم کو، اس گرامر کو کس طرح ہم یوز کرتے ہیں، یوزنگ اپ ورڈز، یوزنگ اپ لینگویج. جو ہم بولتے ہیں، جو ہم پریکٹس کرتے ہیں، یہ پیرول ہے. جن چیزوں کے ہم پریکٹس کرتے ہیں، جو گرامر ہے، جو آئیڈیاز ہے، جو رولز ریگولیشن ہے، وہ لینگ ہے. آپ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کہا تھا کہ لینگویج از اے سائن، لینگویج نشانات کا مجموعہ ہے. پھر کس طرح انہوں نے ان چیزوں کو ایکسپلین کیا. تو سب سے پہلے ہمارے سامنے جو چیز آتی ہے وہ ہے سگنیفائر. سگنیفائر کیا ہے، سگنیفائڈ کیا ہے؟ دو الگ چیزیں ہیں، دال اور مدلول. سگنیفائر جو ہے ایک خاص ساؤنڈ ہے، ایک خاص ورڈ ہے، ایک خاص لینگویج ہے. کلیئر؟ سگنیفائڈ جو ہے یہ ایک اسٹرکچر ہے، ایک ڈھانچہ ہے، ایک کنسیپٹ ہے. کنسیپٹ کس چیز کا ہے؟ اس خاص ورڈ کا ہے، اس خاص ساؤنڈ کا ہے، اس خاص لینگویج کا ہے. مثلا میں نے مارکر کا نام میں نے لیا کہ یہ مارکر ہے. اب مارکر جو ہے، یہ ساؤنڈ جو ہے، یہ ورڈ جو ہے، یہ سگنیفائر ہے. اور مارکر کا جو ایک خاص کنسیپٹ بنتا ہے، ایک خاص ڈھانچہ بنتا ہے ہمارے ذہن میں، ایک خاص خیال بنتا ہے، وہ خیال جو ہے، وہ کنسیپٹ جو ہے، وہ ڈھانچہ جو ہے، وہ سگنیفائڈ ہے. میں نے درخت کا نام لیا. درخت جو ہے، یہ ورڈ جو ہے، یہ سگنیفائر ہے. اور درخت کا خیال، ایک خاص کنسیپٹ آپ کے ذہن میں بنتا ہے، وہ کنسیپٹ جو ہے، وہ ڈھانچہ جو ہے، وہ سگنیفائڈ ہے. سوسور نے کہا تھا کہ سگنیفائڈ جو ہے یہ تبدیل ہوتا ہے. میں نے مثلا میں نے مارکر کا لفظ، یا میں نے مارکر آپ کے سامنے، میں نے مارکر کا نام لیا کہ مارکر، تو میں نے سگنیفائر تو رکھ دیا. اب سگنیفائڈ آپ کے ذہن میں ریڈ مارکر، بلیک مارکر، بلو مارکر، اب یہ چیز تبدیل ہوگی. تو اسٹرکچرزم والوں نے کہا تھا کہ سگنیفائڈ تبدیل ہوتی ہے، سگنیفائر تبدیل نہیں ہوتی، سگنیفائر اہم چیز ہے. پھر ان لوگوں نے کہا تھا کہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپوزیشنز کی ضرورت ہوگی. زبان کو سمجھنے کے لیے، معنی کو سمجھنے کے لیے. تو اپوزیشنز کو انہوں نے بائنری اپوزیشن کا نام دیا. ہم اردو میں ازدادی شکلیں کہتے ہیں کہ ہم چیزوں کو ان کے اپوزٹ چیزوں یا ان کی ازداد سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں نے بلیک کا نام لیا تو بلیک کا علم یا بلیک کے معنی اس لیے مجھے پتا ہے کہ میں نے وائٹ کو دیکھا ہے. تو بلیک اینڈ وائٹ، میں نے کہا کہ وائٹ، تو ڈائریکٹ ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ بلیک. تو چیزوں کو سمجھنے کے لیے یا معنی کو ہم ازدادی چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اصطلاحات انہوں نے استعمال کیے ہیں. ایپسٹیم کا انہوں نے اصطلاح استعمال کیا ہے کہ زبان کو سمجھنے کے لیے ایک خاص علم کی ضرورت ہے، وہ علم جو ہے وہ ایپسٹیم ہے. پھر بہت سی باتیں ہیں کہ زبان کو ہم ایک ہی ساخت میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. زبان کی بھی ایک خاص ساخت ہے. جس طرح ایک خاص زبان میں تبدیلی ہوتی ہے، اس طرح پہلے یہ ساخت بھی تبدیل ہوتی ہے. اصل میں یہ ایک خاص روٹ ہے. جس طرح آپ کے علم میں ہے، وجودیت کے حوالے سے ہم بحث کرتے ہیں، تو وجودیت میں انسان کو پوری دنیا سے ایک خاص مقام، ایک الگ مقام یہ لوگ دیتے ہیں. تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک ساخت کی ضرورت ہے، ایک سسٹم کی ضرورت ہے، ایک ڈھانچے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک لمبی بحث ہے. پھر اس کے بعد لیو سٹراس آتے ہیں. پھر انہوں نے اسٹرکچرلزم کو کلچر پر اپلائی کیا. جس طرح یہ انتھروپولوجسٹ تھے، جس طرح کلچر، لینگویج جو ہے ایک خاص اسٹرکچر میں بنی ہوتی ہے، ایک خاص سسٹم میں بنی ہوتی ہے، اس طرح ثقافت بھی ہے. تو انہوں نے پھر انزسٹ ٹیبو کا حوالہ دیا ہے. یہ لمبی بحث ہے، لیکن ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کا ایک خاص پس منظری مطالعہ ہونا چاہیے. کہ آپ کا مطالعہ ہوگا تو پھر آپ ان چیزوں کو سمجھیں.